الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین محترم، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 9 ہے۔ یہ وضو کا ثواب اور طریقہ کا دوسرا حصہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور جس کے سبب جنت میں تمہارے درجات بلند کر دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت وضو کو پورا کرنا اور مسجد کی طرف گھر سے دور ہونے کی وجہ سے کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ رباط ہے۔ رباط کہتے ہیں سرحد پر پہرا دینے کو۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے میں سرحد پر پہرا دینے کے برابر ثواب ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جس وقت وضو کرنے میں سستی اور مشقت ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر خاص طور سے اس حدیث کا مضمون یاد کرنا چاہیے اور اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے، یعنی اس کے آداب کی پوری رعایت کرے، تو اس کے گناہ یعنی صغیرہ گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، وضو کا طریقہ اور اس کے فرض اور سنتیں اس سے پہلے کلپ نمبر 8 میں بیان ہو چکے ہیں۔ وضو میں درج ذیل چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لینا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام خود کرنا، بلا عذر دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 6، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 7، وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھنا، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاة الغداة یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اسلام لانے کے بعد
کس عمل سے تمہیں زیادہ ثواب کی امید ہے کہ میں نے آج رات تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں دن رات میں جب بھی وضو یا غسل کرتا ہوں جتنی ہو سکے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرات محترم، وضو میں درج ذیل چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ نمبر 5، کسی عضو کو 3 سے زیادہ بار دھونا۔ نمبر 6، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا اتنا کم استعمال کرنا کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ نمبر 7، چہرہ دھوتے وقت منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند کرنا یا زور سے پانی منہ پر مارنا یا پھنکار کر چھینٹ اڑانا۔ اب وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ پڑنا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا۔ سامعین محترم، اب وضو کے بارے میں مزید کچھ احکام سمجھیے۔ نمبر 1، بلا وضو قرآن مجید چھونا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ تاہم پاک کپڑے وغیرہ سے چھونا جائز ہے جبکہ وہ کپڑا پہنا ہوا نہ ہو۔ زبانی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، یہ سب کام بلا وضو جائز ہیں، لیکن وضو کر لینا بہتر ہے۔ نمبر 2، کمپیوٹر یا ٹیبلٹ یا موبائل کی اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہو تو اسکرین کو بلا وضو چھونا جائز نہیں۔ نمبر 3، نابالغ بچوں کو بے وضو ہونے کی حالت میں بھی قرآن مجید دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں۔ نمبر 4، جس طرح کی پتلی جرابیں آج کل رائج ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ نمبر 5، چمڑے کے موزے جن کے اندر سارا پاؤں ٹخنے تک چھپ جائے ان پر وضو میں مسح کرنا جائز ہے۔ وضو کر کے موزے پہن لے اور پھر جب وضو ٹوٹے تو پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرنا درست ہے۔ اگر مقیم ہے تو وضو ٹوٹنے کے وقت سے لے کر 1 دن رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو وضو ٹوٹنے کے وقت سے لے کر 3 دن رات تک مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے پاؤں کے اوپر آگے کی طرف رکھے، انگلیاں پوری موزے پر رکھ دے اور ہتھیلی الگ رکھے، پھر ان کو کھینچ کر ٹخنے تک لے جائے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی ملا لے تو یہ بھی جائز ہے۔ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور موزے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، اگر بیت الخلاء اور غسل خانہ اکٹھا ہے تو ان میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے واضح طور پر ممتاز ہیں، مثلا دونوں کے درمیان کوئی چھوٹی دیوار ہے یا پردہ ہے، اور غسل خانہ کے حصہ میں بیت الخلاء کی بدبو وغیرہ محسوس نہیں ہوتی، تو غسل خانے والے حصے میں وضو کرتے وقت وضو کی دعا پڑھ سکتے ہیں، البتہ ہلکی آواز سے پڑھے، زور سے نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر آئینہ غسل خانے کے حصے میں ہے تو آئینہ دیکھتے وقت آئینہ دیکھنے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیت الخلاء اور غسل خانہ دونوں واضح طور پر ممتاز نہیں،
یا وہ دراصل صرف بیت الخلاء ہے اور ہاتھ دھونے کے لیے کسی کنارے پر واش بیسن لگا دیا گیا ہے، تو وہاں اگر کوئی شخص وضو کرے یا آئینہ دیکھے تو صرف دل میں دعا پڑھ سکتا ہے، زبان سے نہیں۔ نمبر 7، لپسٹک، نیل پالش وغیرہ جس چیز کی تہ جم جاتی ہو اور بدن تک پانی نہ پہنچتا ہو، اسے اتارے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ نمبر 8، وگ یعنی مصنوعی بالوں پر مسح کرنا درست نہیں، اسے اتار کر سر پر مسح کرنا ضروری ہے۔ نمبر 9، وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا، جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ خشک ہے، تو وہاں پر ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ اتنی خشک جگہ دھونا ضروری ہے۔ نمبر 10، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 9 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 10 کا موضوع ہوگا غسل کا ثواب اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔